جی السلام علیکم نعمان بھائی، کیا حال چال ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ آپ بزی ہوں گے۔ چلے میں سوال اوپر ٹیگ بھی کیا ہوا ہے میں نے، لیکن میں اس کو دوبارہ ذرا ڈفرینٹ ورڈس میں دہرا دیتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ لوگ پیچھے ایک اسلامی لحاظ سے اسلامی قوانین کے مطابق شادی یا نکاح کر کے آ جاتے ہیں یہاں کر پیپر میرج کر لیتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسی طرح ایک لڑکی نے پاکستان میں نکاح کیا، وہاں پر اس کو طلاق کا رائٹ بھی نہیں ہے نکاح کے اندر، جو نارملی مولوی حضرات کراس کر دیتے ہیں۔ اب یہاں کر فیملیز جو ہیں، وہ لڑکی یہاں پاکستان سے یہاں آ گئی، نکاح پاکستان میں ہوا ہے، وہاں رائٹ بھی نہیں اس نے لیا، اپنا ویو کر دیا، یہاں سٹیزن شپ ہو گئی، یہاں کہ اس نے ڈائیورس فائل کر دی اور یو ایس لاس کے مطابق اس نے ڈائیورس لے لی۔ تو ایک اسلامی لاء کے تحت ایک کانٹریکٹ، شادی از اے کانٹریکٹ، اس کو اس نے وہاں کانٹریکٹ کو کیا ان لاس کے مطابق پاکستان کے، یہاں اس نے یو ایس لاس کے مطابق اس نے اس کو وائٹ کر دیا۔ تو یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں اسلامی شرح سے، کہ یہ کیا ویلڈ ہے، کیا اس کی کیا حیثیت ہے اسلامی قوانین کے مطابق؟ اور کیونکہ آپ کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے، تو آپ ایک نیشنلٹی کے تحت آپ نے کانٹریکٹ لیا اور اس میں آپ نے اجازت بھی نہیں لی، وہ کام آپ نہیں کر سکتے، آپ نے دوسری نیشنلٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنا رائٹ استعمال کر کے ڈائیورس لے لی، خلا لے لیا یعنی۔ تو مطلب ہاؤ ڈو یو سی دیز تھنگس ان دا لائٹ آف اسلام؟ اور اس کو کیا کہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح جو کیسز ہو رہے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں، کچھ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے مجھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے ریز کیا ہے کہ یہ جو ہمارے مسلم کنٹریز میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، پھر وہ ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں جیسے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، تو یہاں پہ جناب وہ ڈیورس فائل کر دیتی ہیں، جیسے خواتین یا مرد حضرات جو بھی ہیں، تو وہ کورٹ جو ہے جج آرڈر کر دیتا ہے اس کو ڈائیورس کو۔ تو کیا ایک شادی جو ہے وہ ہوئی جو اسلامک لاء کے مطابق نکاح ہوا، اور یہاں پہ وہ ایک فارن کنٹری میں ایک مین میڈ لاء کے مطابق اس کی کینسلیشن ہو گئی، ڈیورس ہو گئی یا خلا ہو گئی۔ اگر عورت مانگ رہی تو وہ خلا ہے، مرد فائل کر رہا ہے تو وہ ڈائیورس ہے، طلاق ہے۔ تو مطلب وہ طلاق یا خلا یا ان انگلش ڈائیورس، کیا نان مسلم جج حق رکھتا ہے؟ تو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون اور ایک انسان کا بنایا ہوا قانون کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر مسلمان اس کو برابر سمجھنا بھی شروع کر دینا تو سمجھے وہ ایمان کی خیر منائے۔ تو اب معاملہ اس میں یہ ہے کہ بے شک کورٹ سسٹم کرتا ہے یہاں پہ، وہ جو بھی ہے اس کو ایک لیگل ڈیورس کرنے کے لیے، لیکن اس کی مین جو جگہ ہے نا جہاں پہ اس کو فائنلائز ہونا چاہیے اسلامک ٹرمز میں، وہ ہے اسلامک سینٹرز، مقامی اسلامک سینٹرز۔ اور اس پر تو اسنا جیسی آرگنائزیشنز جو کہ جن پہ ایک طرح سے مطلب ایک لیبل ہے کہ جی یہ لوگ بڑے لبرل ہیں، انہوں نے بھی فتوے دیے ہیں کہ بھئی اس کو نیسیسٹی کے نام سے پہ نا آپ کہیں کہ نہیں یہ نیسیسٹی ہے، ہمارے پاس اسلامی کورٹ تو ہے نہیں تو ہم نے یہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو اسلامی قاعدے قوانین، اسلامی احکام کے مطابق ہی ڈائیورس کو کنڈکٹ کرنا پڑے گا۔ وہ صرف نیسیسٹی اتنی ہے کہ ایک لیگل پرپزز کے لیے پیپر ورک کی خاطر کہیں جی ڈائیورس ہو گئی ہے، وہاں تک ہے۔ اصل اس کی فائنلائزیشن جو آپ کے اسلامک حقوق ہیں وہ ہوگی مسجد میں جا کے، وہاں کا امیر ہو، امام ہو، وہ لوگوں جو جن کو پتہ ہو دین کا۔ امام بھی بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو بس مطلب اللہ ہی حافظ ہوتا ہے، تو وہ نہیں، مطلب دینی ایجوکیٹڈ لوگ ہوں، دینی لحاظ سے ان کو علم و شریعت کا کوالیفائڈ بندہ جو ہوتا ہے نا، عالم اسکالرلی پرسن ہو یا امام ہو جو کہ کوالیفائڈ امام ہے، جو اس کا نالج رکھتا ہو، وہ اس میٹر کو کنڈکٹ کرے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اسپیسیفک ایگزامپلس کے اوپر۔ نمبر ون ہے کہ اگر خاتون ڈائیورس فائل کرتی ہے اور کہتی ہے میں ڈائیورس دے رہی ہوں،
تو یہ تو اسلام کے خلاف ہے، اس کو تو ڈائیورس لینا چاہیے، جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ اور وہ خلا جو ہے اگر وہ ہسبینڈ نہیں دیتا، اور وہ اس کو وہ کر دیتی ہے مطلب عدالت، تو اب وہ عدالت نے تو خلا کر دی، اس کو پھر بھی مسجد سے جا کے ایک خلا کا سرٹیفکیٹ لینا چاہیے، جیسے بالکل نکاح نامہ بنا تھا اس کا، اسی طرح سے خلا نامہ ہونا چاہیے، اس کو مسجد سے جا کے ویریفیکیشن اس کی لینی چاہیے، اور وہ چیزیں جو اس کے حقوق نہیں تھے، دیکھیں خلا میں حقوق اسلامی کیا ہے کہ چونکہ آپ خلا اگر مانگ رہی ہیں، بہن ایک خلا مانگ رہی ہے، ہماری مسلمان بہن ہے، ہماری بھی ہو سکتی ہیں بہنیں، اللہ نہ کرے کسی کو یہ دن دیکھنا پڑے، اگر تو اس کی کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے اور وہ شوہر بھی انکاری ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بس ایک ضد ہے، تو وہ پھر ان کو جو ہے نا حق مہر یہ چیزیں واپس کرنی پڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، یہ پھر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اللہ سے ڈریں۔ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں سارا چکر ہے تقوی کا، اگر تقوی نہیں ہے نا تو چاہے وہ خاتون ہے یا جتنی مرضی وہ پاورفل ہے یا وہ نان پاورفل شخصیت ہیں یا مرد ہے، وہ اللہ کو جب بھول جاتا ہے نا بندہ، پھر ان کورٹس کے ہی سہارے وہ ابیوز شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا، اسپاؤسل ابیوز جسے کہتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے وہ نو فالٹ ڈائیورس ہوتی ہے اور وہ ایوری تھنگ از اسپلٹ ایون، تو وہ بڑا انفیئر کام ہے۔ تو شرعی طور پر تو تھا کہ مہر اس کو واپس کرنا چاہیے، جو زیادہ تر اس کی چیزیں جو دی ہوتی ہیں وہ واپس کرنی پڑتی ہیں خلا کے کیس میں۔ اب اگر کوئی اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف ہو دل میں، تو پھر تو ہماری بہنوں کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جو چیزیں لی ہوئی ہیں وہ واپس کریں، الا کہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، غربت ہے، نیسیسٹی ہے، اور شوہر بھی اپنی خوشی سے کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے چلو تم، میں اسلامی لحاظ سے بھی تمہارے یہ جو ہے نا اپنا حق چھوڑتا ہوں، تو تم یہ رکھ لو میری طرف سے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، مگر اس میں اسلامک انوالومنٹ ہونا بڑی ضروری ہے اس کی فائنلائزیشن کے لیے، تو ورنہ وہ کبھی بھی دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ان کا، وہ ایک طرح سے نکاح پراپر طریقے سے ختم ہی نہیں ہوا تو اگر خلا فرض کریں ہو گئی تو ٹھیک ہے چلیں۔ اب دوسرا کیس ہے مرد کا، مرد حضرات جو ہیں اگر وہ ڈائیورس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرض کریں کورٹ نے بھی ڈائیورس کرا دی اور اس نے بھی ایک دفعہ بول دیا طلاق کہ میں آپ کو، اس کو یہ بولنا چاہیے، جیسے میں نے بتایا نا خلا، اسی طرح مرد کو بھی ڈائیورس کے لیے جا کے مسجد میں دو گواہوں کے سامنے، امام ہو اور ایک بندہ اور ہو جائے، یا کم از کم چلو اچھا ہے کہ امام بھی ہو اور دو گواہ بھی ہو جائیں، جس طرح شادی میں داخل ہوئے تھے اس طرح شادی ختم بھی ہو، تو یہ احسن طریقہ ہے۔ قرآن کی طلاق یہی ہے، سورہ طلاق اگر آپ دیکھیں اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ وَشِهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو عدل والے انصاف پسند لوگ ہوں، اور وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرو، تو وہ میاں صاحب جو ہیں وہ پھر ڈائیورس کو پروناؤنس کریں گے، اور پھر وہاں پہ بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اسلامکلی ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اگر سسٹم کہتا ہے کہ اتنا اتنا دو اور وہ ناجائز بنتا ہے، تو وہاں پر کمیونٹی کے جو بڑے احباب ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے، اور بہن کا بھی فرض بنتا ہے جس کو ڈائیورس ہو رہی ہے کہ وہ ایکسٹرا جو چیزیں جو اس کو مل رہی ہیں، جو اس کی ضروریات سے بھی بڑھ کے ہیں اور ناجائز ہیں، اس کا نہیں بنتا وہ اس کو واپس کرے، یعنی اس سارے معاملے کو اسلامی بنیادوں پر ہی فائنلائز کرنا پڑے گا، اور اس کو بھی ایک دفعہ طلاق کا لفظ بولنا پڑے گا یا لکھنا پڑے گا کہ میں طلاق دے رہا ہوں، یہ ہے معاملہ۔ بہن کے کیس میں خلا، اور جو مرد ہے بھائی ہے اس کے، ہمارا مسلمان بھائی جو بھی ہوگا اس کے کیس میں لفظ طلاق وہ اس کو بولنا چاہیے، ایک دفعہ ہی بول دے باقی خیر ہے، اور پھر وہ جتنے عدت کے احکام ہیں کہ وہ عدت ہوگی اس کے 3 ماہواریاں جو ہیں، اگر وہ حیض ختم ہو چکا ہے خاتون کا، حیض والے معاملات اس کے نہیں رہے، مینوپاز جسے کہتے ہیں، if she has passed that stage، پھر اس کے 3 یہ اسلامی مہینے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خلا کے کیس میں بہن کی عدت ہوتی ہے 30 دن، اسلامی 1 مہینہ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، یہ عدت کے معاملات ہیں، وہ سارے حقوق پورے ہوں گے۔ چائلڈ سپورٹ کے اندر بھی پھر دیکھنا پڑے گا
کہ جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق ہم اس کے اندر کیا ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں، مطلب کہ کم زیادہ جو بھی ہے، یعنی کہ اسلامی حقوق سارے اس میں دیکھنے پڑیں گے۔ اور اس لیے جو بندے بیچ میں ہوں گے نا، ایک نیوٹرل پارٹی جو کنڈکٹ کروا رہے ہیں یہ سارا میٹر خلا کا یا طلاق کا، وہ پھر ان کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ بیٹھ کے آپ کو پوری گائیڈنس دیں اور آپ کو ان کی گائیڈنس ماننی چاہیے۔ اگر اللہ سے ڈر ہے، ہمیں اللہ کا کوئی خوف ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، پھر جن کو تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے نا، وہ پھر بہت کچھ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکلی بتاتا ہوں بات، پریکٹیکل اگزامپل۔ مجھے ایک ٹیکساس سے کال آئی ایک دفعہ، کسی زمانے میں وہ صاحب ہمارے یہاں رہتے تھے، تو مجھے انہوں نے کال کی، انہوں نے بتایا جی ان کی اس طرح 20 سال سے سی شادی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے عدالت نے کہا ہے کہ تم وہ مطلب بیوی نے شاید ڈیورس فائل کی تھی، تو اس نے کہا میں اب اس کو اتنی چیزیں دے رہا ہوں اور نہیں، فائل کی تھی لیکن انہوں نے رضامندی سے طلاق دے دی، خلا نہیں تھی، وہ ڈائیورس تھی۔ تو وہ بھائی مجھے سوال پوچھتے ہیں، ان کا اب سوال دیکھنا آپ، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کورٹ نے آرڈر کیا کہ یہ چیزیں اس کو دو، تو میں نے جو مؤخر مہر تھا نا، معجل مؤخر، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک رسم ہی بنی ہوئی ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس نے کہا اتنا مہر بھی اس کا رہتا ہے کہ میں وہ بھی دوں؟ تو میں نے کہا ویسے میں آپ کے ایمان اور جذبے کی داد دیتا ہوں کہ آپ ایک ویسٹرن نان مسلم مین میڈ لا کا ڈیسیجن جو ہے وہ بھی آنر کر رہے ہیں، پلس آپ اسلامی بھی آنر کر رہے ہیں۔ میں کہا بھائی آپ کو سلوٹ ہے، اگر آپ کا جو مہر ہے نا اس حق مہر سے زیادہ اماؤنٹ آپ کو کورٹ نے آرڈر کی ہے نا دینے کی، تو پھر آپ پہ پابندی نہیں ہے، الا کہ انلیس کہ وہاں بچے بھی ہیں اور ضروریات بھی ہیں، ورنہ آپ مہر سمجھیں، آپ مہر پلس ایکسٹرا دے رہے ہیں، آپ ڈبل ٹرپل اپنے آپ کو سزا نہ دیں۔ آپ کے ریلی مطلب مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار سلوٹ کرنا چاہیے اس بندے کو، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کتنا خیال ہے کہ اس بندے نے واضح طور پہ پوچھا کہ جی اتنا کورٹ نے کہا دینا، میں نے تقریباً وہ کافی زیادہ بنتا تھا، 50-60 ہزار ڈالر، اور شاید گھر بھی سپلٹ ہوا، پلس انہوں نے کہا جی میرا حق مہر جو مؤخر تھا نا وہ رہتا تھا یہ کوئی 15-20 ہزار ڈالر، تو کہتا ہے میں وہ بھی دے دوں۔ میں نے کہا آفرین ہے بھئی آپ کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو سر وہ دوسرا ایکسٹرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ناجائز طور پہ آپ کا استحصال ہو رہا ہے بھئی، اسی وجہ سے تو مغربی معاشرے میں شادیاں نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے میں آخری بات اس میں ریکویسٹ کروں گا بہنوں بھائیوں سے بھی کہ اس معاشرے میں میرج کا انسٹیٹیوشن تباہ کرنے میں بہت بڑا حصہ ہے ایک کرپٹ ڈیورس سسٹم کا، اور جو کورٹ سسٹم ہے ڈیورسز کے کیسز میں، نو فالٹ ڈیورسز، اور اس میں اتنا ابیوز ہے، اتنا ابیوز ہے کہ نو ون ونز ریئلی، اس میں اکثر تو وکیل سب کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں تو یہ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم ایک انسان کے بنائے ہوئے قوانین جس میں اتنے فلاز ہیں، اتنے پرابلم ہیں، ہم اس کو ابیوز کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری شادیاں تو ہوئی تھی اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر، اور اب ہم ایک انسان کے بنائے ہوئے قانون کو لے رہے ہیں۔ اس پہ اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، سورہ مائدہ میں 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تینوں کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور سے فیصلے کرواتا ہے نا، وہ پھر ان 3 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو ہمیں اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، واللہ اعلم۔